السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ کیا رمضان میں ہر دن کی الگ الگ نیت کی جائے یا پورے رمضان کی ایک ساتھ نیت کرنا کافی ہے؟ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں۔ جو ہی کوئی باہوش انسان کوئی کام کرنا شروع کرتا ہے تو اسی وقت اس کا ارادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنا واجب کرتا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیتا کہ نیت نہیں کرنا تو یہ ناممکن تھا۔ اسی لیے ایسا کام شریعت اسلامی میں نہیں ہے جو بغیر نیت کے کرنا واجب ہو۔ البتہ روزہ ایک مخصوص عبادت ہے جس میں کچھ ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو نیت کے شروع کرنے سے متعلق ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ کیا رمضان کے ہر دن کے روزے کے لیے نیت کرنا لازم ہے یا پورے رمضان کے لیے شروع میں کی گئی نیت کافی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی رمضان کے کسی دن میں عصر کے بعد غروب آفتاب سے قبل سو جائے اور جاگ نہ سکے تو پھر طلوع فجر کے بعد یا زوال کے بعد جاگ جائے تو کیا اس کا یہ روزہ درست ہے یا نہیں، اور کیا اس کا یہ دن رمضان کا روزہ شمار ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یوں ہے کہ اس میں علماء کرام رحمہم اللہ کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ہر دن کی نیت الگ الگ کرنا لازم ہے۔ سعودی دائمی فتویٰ کمیٹی نے کہا کہ ہر واجب روزہ کی نیت طلوع فجر سے پہلے کرنا شرعاً واجب ہے۔ اس کا حوالہ فتاوی لجنہ دائمہ جلد 9 صفحہ نمبر 147 ہے۔ اسی کمیٹی نے ایک اور جگہ کہا کہ رمضان کی ہر رات میں ہر دن کے لیے نیت کرنا لازم ہے، کیونکہ ہر دن کی عبادت ایک مستقل عبادت ہے۔ بس جب انسان سحری کھانے کے لیے اٹھے تو یہ بھی اس کی نیت ہوگی۔ اس کا حوالہ فتاوی لجنہ دائمہ جلد 9 صفحہ نمبر 152 ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کی تائید کی ہے کہ ہر دن کی الگ الگ نیت کی جائے۔ اس کا حوالہ دروس الالبانی کتاب الصوم مسئلہ نمبر 9 ہے۔ سنن ابی داؤد کے مشہور شارح محدث خطابی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ قول عمر بن الخطاب، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، امام حسن بصری، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ کا بھی ہے۔ اس کا حوالہ معالم السنن جلد 2 صفحہ نمبر 133 ہے۔ حنفیہ کی مشہور و معروف کتاب فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک رمضان میں ہر دن کی نیت کرنا ضروری ہے۔ ایسا ہی فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اس کا حوالہ الفتاوی الہندیہ جلد 1 صفحہ نمبر 195 ہے۔ ابو الفضل موصلی حنفی رحمہ اللہ نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ہر دن کا روزہ الگ الگ عبادت ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک دن کا روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اس دن کے ٹوٹنے سے باقی دن کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کا حوالہ الاختیار لتعلیل المختار جلد 1 صفحہ نمبر 135 ہے۔ شیخ اسام الدین افانی نے کہا یہ جاننا ضروری ہے کہ اہل علم کے اقوال میں راجح قول یہ ہے کہ رمضان میں ہر دن کی نیت الگ الگ کی جائے، کیونکہ رمضان کے ایام میں ہر دن ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کا حوالہ فتاوی حسام الدین جلد 9 مسئلہ نمبر 66 ہے۔ دوسرا قول امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر مالکیہ کا ہے، اور یہ امام احمد کی ایک روایت بھی ہے کہ پورے رمضان کی نیت ایک ہی بار کرنا کافی ہے۔ اس کا حوالہ الموسوعہ الفقہ الکویتیہ جلد 40 صفحہ نمبر 275 اور جلد 28 صفحہ نمبر 26 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ امام اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے
کہ جب رمضان کی نیت شروع میں کی جائے تو وہ سارے مہینہ کے لیے کافی ہے، اگرچہ ہر رات کو نبی دہرائے۔ اس کا حوالہ معالم السنن جلد 2 صفحہ نمبر 133 ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد امام ظفر بن حزیل رحمہ اللہ کے نزدیک بھی پورے رمضان کی ایک نیت کافی ہے۔ اس کا حوالہ حاشیہ علی الدر المختار شرح تنویر الابصار جلد 2 صفحہ نمبر 417 ہے۔ علامہ عبد المحسن العباد بھی اسی کی طرف مائل ہیں کہ پورے رمضان کے لیے ایک ہی نیت کرنا کافی ہے۔ اس کا حوالہ شرح سنن ابی داؤد کتاب الصیام ہے۔ اس صدی کے مشہور مجتہد علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس بارے میں جو کہا ہے اس کا مفہوم یوں ہے کہ درست بات یہ ہے کہ جب رمضان کے شروع میں نیت کی جائے تو یہ پورے مہینے کے لیے کافی ہے، ہر رات کو نئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی رمضان میں عصر کے بعد سو جائے اور پھر اگلے دن طلوع فجر کے بعد بیدار ہو جائے تو وہ ایسے ہی روزہ رکھے گا اور یہ رمضان کا روزہ شمار ہوگا۔ البتہ اگر کبھی روزہ نہ رکھنے کی نیت کرے تو اس کے بعد دوبارہ نیت کرنا لازمی ہے۔ جیسے اگر کوئی ایک دن روزہ رکھے پھر بیمار ہو جائے یا کوئی سفر پر جائے جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو پھر جب دوبارہ روزہ رکھنا شروع کرے تو اس وقت نئی نیت کرے۔ اس کا حوالہ فتاوی نور علی الدرب فتاوی الصوم ہے۔ اس قول کے قائلین نے جو دلائل دیے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پورا رمضان ایک ہی عبادت ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ رمضان کے ایام کے درمیان کوئی اور روزہ داخل نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی رمضان کے کچھ دن روزہ رکھے پھر کفارہ یا نذر وغیرہ کا روزہ رکھے پھر رمضان کے روزے رکھے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کی رکعات بھی ہیں، جیسے 2 یا 3 یا 4 رکعات پر مشتمل نماز فرض نمازیں ہوتی ہیں۔ پوری نماز کی نیت ایک ہی ساتھ کی جاتی ہے اور ایک نماز کی رکعات کے بیچ میں کوئی اور نماز داخل نہیں کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی ایک رکعت کے فاسد ہونے سے باقی رکعت فاسد ہوں گی۔ جیسے اگر ایک رکعت میں رکوع بھول گیا تو صرف ایک ہی رکعت دہرانی ہوگی، نہ کہ پوری نماز۔ اسی طرح رمضان کے ایام کا مسئلہ بھی ہے، اور چونکہ رمضان پورے سال میں ایک عبادت ہے، اسی طرح اونٹ، گائے، سونے، چاندی وغیرہ کی زکوٰۃ بھی سال میں ایک بار ہوتی ہے، اور اس کی نیت بھی ایک ہی بار ہوگی۔ زکوٰۃ کے بارے میں جب غور کرتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی روپیوں کی زکوٰۃ بذریعہ بینک مستحق کو یا زکوٰۃ جمع کرنے والے ادارہ کو قسطوں میں ادا کرتا ہے جو اس کے کھاتے میں خود بخود جمع ہو جائے، تو کیا اسے ہر قسط کے وقت نیت کرنی ہے یا پورے سال کی زکوٰۃ کی نیت ایک ساتھ کافی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک ہی نیت کافی ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ بعض علماء نے کہا کہ جس عمل میں تتابع یعنی لگاتار کرنا شرط ہے اس کے شروع میں کی گئی نیت کافی ہے، اگر کوئی عذر اس کو توڑے تو تب نئی نیت کرنی ہوگی۔ اس کا حوالہ الشرح الممتع جلد 6 صفحہ نمبر 356 ہے۔ علماء نے اس قول کی تائید اس سے بھی کی کہ حج بھی کئی ایام پر مشتمل ہوتا ہے جس کے لیے شروع میں صرف ایک ہی نیت کی جاتی ہے۔ اسی طرح کئی دن پر مشتمل اعتکاف کی نیت بھی ایک ہی بار کرنا کافی ہے۔ خلاصہ کلام چند نکات میں یوں ہے: نمبر 1، باہوش انسان جب سحری کھانے کے لیے اٹھتا ہے تو خود بخود اس کی نیت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، رمضان کے سب دنوں کا روزہ ایک ہی عبادت ہے۔ نمبر 3، رمضان کے پورے مہینے کی ایک ہی نیت کافی سمجھنا ہی راجح قول ہے، لہذا اس پر عمل کرنا درست ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی
اگر کوئی رمضان کے کچھ روزہ رکھے پھر روزہ نہ رکھے، جیسے کوئی بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا جائے، تو پھر جب وہ دوبارہ روزہ رکھنا شروع کرے گا تو اس وقت نئی نیت کرنا لازمی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ آخر پر اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ سب کو حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور مجھے اور سامعین اور سب مسلمانوں کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے، اور پھر شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔